السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے حالات کیا تھے اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کی دینی، سماجی، معاشی اور سیاسی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ان میں بتوں کی پوجا عام تھی، بتوں کو خود بناتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے تھے، انہیں نعوذ باللہ اللہ کا شریک مانتے تھے۔ ان میں سے اکثر آگ، پانی، ہوا، سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ عورتوں کو کمتر اور حقیر تصور کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی عزت پامال کرنے میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو یہ اس کو برا تصور کرتے اور اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا فقدان تھا۔ امیروں کے لیے کوئی قانون اور کوئی سزا نہیں تھی۔ اس کے برعکس غریبوں کے لیے یہ لوگ قانون بھی خود بناتے اور انہیں سزا بھی خود ہی تجویز کرتے تھے، اور اگر ان کی منشا کے مطابق کوئی کام نہ ہوتا تو یہ وہ اس قبیلے کو برباد کر دیتے تھے۔ عرب کی سماجی حالت، جہاں تک عربوں کی سماجی زندگی کی بات ہے تو زمانہ جاہلیت میں عرب قوم میں سخاوت و فیاضی، شجاعت، عزت نفس، خاندانی وقار، جذبہ حریت، وفاداری اور ایفاء عہد کے اوصاف بڑے نمایاں تھے۔ جغرافیائی حالات نے عربوں میں سخاوت اور فیاضی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ اہل ثروت اور دولت مند طبقہ کا اخلاقی اور قومی فریضہ ہوتا تھا کہ وہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرے۔ عربوں کی وفاداری بھی ضرورمثل تھی۔ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے بڑے وفادار تھے۔ آپس میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، عرب ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑتے تھے۔ اگر مصیبت کے وقت اکثریت غلطی کر لیتی تو دانش مند لوگ اور سرداران قبیلہ وفاداری کی خاطر قوم کا ساتھ دیتے تھے، خواہ جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ عرب وعدے کے بڑے پکے تھے اور یہ صفت آج بھی ان میں بہت حد تک پائی جاتی ہے۔ عرب کی سیاسی حالت، ظہور اسلام کے وقت جزیرہ عرب میں مروجہ طرز کا کوئی باقاعدہ نظام حکومت نہ تھا۔ جھگڑوں کے فیصلے کے لیے کوئی عدالت نہ تھی، امن قائم رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ نہ تھا، اور بیرونی حملوں کی روک تھام کے لیے کوئی فوج بھی نہ تھی۔ عربوں کے ہاں اپنا کوئی سکہ اور ٹکسال بھی موجود نہ تھا۔ جزیرہ عرب کے باشندے مختلف قبیلوں میں منقسم تھے۔ ہر ایک قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا۔ سردار کا انتخاب کرتے وقت اس کی عمر، اثر و رسوخ، شخصی وقار اور احترام، دولت کی کثرت اور ذاتی اقتدار کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ سردار کی وفات پر سب قبیلہ مل کر اپنا نیا سردار خود ہی منتخب کر لیا کرتا تھا۔ عرب کی معاشی حالت، عرب ایک بے آب و گیا اور صحرا پر مشتمل علاقہ تھا۔ زمانہ قدیم سے ہی سرزمین عرب میں کچھ ہی علاقے ایسے تھے جہاں زراعت ہوتی تھی۔ صحرا کی وجہ سے زیادہ تر لوگ مال مویشی، جس میں بھیڑ، بکری، گھوڑا اور اونٹ خاص طور پر شامل تھے، پالتے تھے۔ لوگ زراعت اور غلہ بانی کے ساتھ ساتھ تجارت سے وابستہ تھے۔ مکہ کے قریش تجارت میں خاص طور پر مشہور تھے، جن کے قافلے سامان تجارت کے ساتھ یمن، شام، بحرین اور فلسطین تک جاتے تھے۔ دشوار گزار صحرا اور گرمی کی وجہ سے عرب کی آبادی بہت کم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی عرب کے قبائل زیادہ تر غریب ہی تھے۔ اس کی بنیادی وجہ مقامی زمین میں سرسبزے کا فقدان تھا اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سالوں تک قحط سالی قائم رہتی تھی۔ مختصر یہ کہ عرب کی حالت کسی بھی طریقے سے مضبوط نہیں تھی۔ انہیں نہ سیاست کا علم تھا، نہ ہی ان کی سماجی حالت ہی بہتر تھی۔ بس ایک بات جو ان میں خوبی کے طور پر موجود تھی وہ تھی ان کی سخاوت و فیاضی، اور بس۔